اس ویڈیو میں ہم کریں گے فرسٹ کنڈیشنل سے متعلق ایک ایکٹیویٹی، یعنی فرسٹ کنڈیشنل کی ایک مشق ہم کریں گے۔ فرسٹ کنڈیشنل سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ جو ہے اس میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دونوں حصوں میں جو وربز استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کے ٹینس میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ ہے if it rains you will get wet، یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو تم بھیگ جاؤ گے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں لفظ if کا استعمال کیا گیا، لہٰذا یہ ایک کنڈیشنل سینٹنس ہے، اور یہ فرسٹ کنڈیشنل کس طرح سے ہے؟ کیونکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے یا جو دونوں حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے، جس طرح کہ if it rains، یہاں جو ورب کی فارم استعمال کی گئی ہے یہ سمپل پریزنٹ، جسے سمپل انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں، یہ وہ والی فارم ہے۔ جبکہ یہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں will get کے جو الفاظ ہیں یہ آئے ہیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے یہ ورب کی کون سی فارم ہے؟ یہ ہے، تو یہ ہے سمپل فیوچر فارم۔ اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے کہ اس میں یہ ورب get استعمال کیا گیا ہے، یہ سمپل پریزنٹ فارم میں ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ will کا اضافہ بھی کیا گیا، تو اس طرح سے یہ بن گیا سمپل فیوچر فارم۔ تو لہٰذا فرسٹ کنڈیشنل جملہ جو ہوتا ہے اس کے اس حصے میں کہ جس میں لفظ if کا استعمال آتا ہے، اس میں سمپل پریزنٹ فارم، جسے سمپل انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں، اس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ وہ حصہ جس میں کہ if کا لفظ نہیں آتا، اس حصے میں استعمال کی جاتی ہے سمپل فیوچر فارم ورب کے لیے۔ تو فرسٹ کنڈیشنل کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں تفصیل سے جان چکے ہیں، تو چلیے اب ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں۔ پہلے جملے کو پڑھیں گے اور پھر خالی جگہ کو ان دی گئی یہ جو چوائسیز ہیں ہمارے پاس، یعنی یہ جو چوائسیز یہاں موجود ہیں، ان میں سے جو درست چوائس ہے اسے ہم نے، یعنی ٹھیک چوائس کو ہم نے یہاں اس خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ یعنی ورب کی جو درست فارم ہے فرسٹ کنڈیشنل کے لحاظ سے اسے یہاں لکھا جائے گا۔ تو یہ جملہ ہے if you study hard you blank the exam، اور چوائسیز ہیں past، will pass اور pass۔ یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دل لگا کر پڑھو گے، معاف کیجیے گا، اگر تم دل لگا کر پڑھتے ہو تو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو جیسا کہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹنس جو ہوتا ہے اس کے اس حصے میں کہ جس میں لفظ if کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو ورب کی فارم استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر، جیسے کہ لفظ اسٹڈی جو ہے اسے سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر ہی یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ورب کی کون سی فارم استعمال کرنی ہے؟ سمپل فیوچر ٹینس فارم۔ تو یہ جو وربس یہاں دیے گئے ہیں، پاسٹ یعنی کامیاب ہو گیا تھا، ول پاس کامیاب ہو جاؤ گے، پاس کامیاب، تو ان میں سے سمپل فیوچر ٹینس فارم جو ہے وہ ہے ول پاس، اور اس کا یہاں ہم اس خالی جگہ پر جب استعمال کریں گے تو یہ جملہ ہو جائے گا if you study hard you will pass the exam، یعنی اگر تم دل لگا کر پڑھو گے تو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے یا تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلا جملہ I will go to the party if blank time، اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے چوائسیز ہیں ہمارے پاس I had، یعنی میرے پاس تھا، I will have میرے پاس ہوگا، یا اگر میرے پاس ہوا I have میرے پاس ہے۔ تو دراصل جملے میں یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ I will go to the party if blank time، یعنی میں پارٹی پر جاؤں گا اگر میرے پاس وقت ہوا، یا میں پارٹی پر جاؤں گی اگر میرے پاس وقت ہوا۔ تو اس جملے کا ایک حصہ جو ہے کہ جس میں if کا استعمال نہیں ہوا، اس میں جو ٹینس کی فارم ہے فرسٹ کنڈیشن کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے فیوچر سمپل، اور یہاں will go جو ہے یہ فیوچر سمپل ٹینس فارم میں ہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو if والا حصہ ہے، یعنی جس میں if کا استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں، اس حصے کے اندر کون سی فارم استعمال کی جائے گی فرسٹ کنڈیشنل کے لحاظ سے؟ ورب کی جو فارم ہے وہ سمپل پریزنٹ ٹینس فارم ہونی چاہیے۔ یہ جو دی گئی چوائسیز ہیں ان میں پہلی تو پاسٹ ہے، دوسری فیوچر، جبکہ یہ جو تیسری چوائس ہے یہ سمپل پریزنٹ ٹینس فارم ہے، تو لہٰذا یہاں آئے گا if I have time، تو یہ جملہ ہو جائے گا I will go to the party if I have time،
यानी मैं पार्टी पर जाऊंगा अगर मेरे पास वक्त हुआ, या बेहतर तर्जुमा ये होगा कि मैं पार्टी पर जाऊंगा अगर मेरे पास वक्त होता है। अगला जुमला, इफ वी ब्लैंक द गेम वी ब्लैंक। चॉइसेस हैं ए विन या विल सेलिब्रेट, यानी पहला जो ब्लैंक है इसके लिए विन और दूसरे ब्लैंक के लिए विल सेलिब्रेट। इसी तरह से जो चॉइस बी है हमारे पास वो है पहले ब्लैंक के लिए विल विन और दूसरे ब्लैंक के लिए सेलिब्रेट। तो फर्स्ट कंडीशनल के लिहाज से क्या देखना है कि जो हिस्सा जुमले का ऐसा है कि जिसमें इफ का इस्तेमाल आ रहा है उसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, वो होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें आएगी सिंपल फ्यूचर टेंस। वर्ब की जो फॉर्म होगी वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगी। तो ये जो चॉइसेस हमें दी गई हैं इनमें से हमने कौन सी चूज करनी है, तो पहले ब्लैंक में जो चॉइस आएगी वो होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि लफ्ज विन जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरे ब्लैंक में जो चॉइस आनी चाहिए वो सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे कि विल सेलिब्रेट ये फ्यूचर टेंस में है, जबकि ये जो चॉइस बी है इसमें ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये जो चॉइस ए है यही दुरुस्त चॉइस है, तो जुमला इसकी मदद से मुकम्मल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इफ वी विन द गेम वी विल सेलिब्रेट, यानी अगर हम गेम जीतते हैं तो हम खुशी मनाएंगे। अगला जुमला, व्हाट ब्लैंक इफ इट रेन्स। चॉइसेस हैं did you do, choice number A did you do, choice number B do you do, choice number C will you do। जो ये दिया गया जुमला है इसके ये जो दो हिस्से हैं इनके लिहाज से देख लेते हैं। इफ वाला जो हिस्सा है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, रेन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। तो फर्स्ट कंडीशनल के लिहाज से जुमले का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसमें लफ्ज इसका इस्तेमाल इफ का इस्तेमाल नहीं होता उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ इन दी गई चॉइसेस में ये जो चॉइस नंबर सी है इसमें चूंकि लफ्ज विल आ रहा है ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल यू डू, व्हाट विल यू डू इफ इट रेन्स, यानी तुम क्या करोगे अगर बारिश होती है। तो लिहाजा फर्स्ट कंडीशनल जुमलों में जो जुमले का इफ वाला हिस्सा है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है कि जिसमें लफ्ज इफ नहीं आ रहा होता उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। फर्स्ट कंडीशनल को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।